پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال: باب هل يرث المسلم الكافر؟ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل يرث المسلم الكافر؟ کیا مسلمان کافر کا وارث ہوگا؟ آپ نے سراجی میں موانع ارث میں وارث ہونے سے ایک مانع پڑھا ہے تباین دینین، یعنی مورث اور وارث کا دین اور مذہب الگ الگ ہونا. میت مسلمان ہے، اس کا بیٹا کافر ہے، تو کافر بیٹا اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں ہوگا. یا میت کافر ہے، اس کا بیٹا، میت کافر ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہے، تو یہ مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کا وارث نہیں ہوگا. یہ تھا اس کا مطلب. تو یہ مسئلہ تو اجماعی ہے کہ تباین دینین مانع ارث ہے. یہاں تباین دینین کا معنی اس ہونا جو اجماعی ہے، تو تباین دینین سے مراد کیا ہے؟ ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف کفر ہو. ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف کفر ہو. میت مسلمان ہو اور اس کا وارث ہو سکنے والا رشتہ دار کافر ہو، یا میت کافر ہو، اس کا رشتہ دار ہو وارث ہو سکنے والا رشتہ دار مسلم ہو، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. البتہ اگر اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں، کفر تو سب ہیں، اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں وہ سب ایک ہیں یا ان میں بھی آپس میں تباین ہے. مثلا یہودیت اور نصرانیت، یہودیت اور نصرانیت یہ دونوں ایک ہیں باب ارث میں یا ان میں تباین ہے، تو اس میں اختلاف ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں وہ سب کفر ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ. جب ملت واحدہ ہے تو یہودی میت کا اس کا نصرانی بیٹا، اور اس کا برعکس نصرانی میت کا اس کا یہودی بیٹا وارث ہوں گے. کیوں؟ جسے کہ دونوں ملت ہیں ایک. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں ان میں بھی آپس میں تباین ہے، لہذا یہودی نصرانی کا اور نصرانی یہودی کا وارث نہیں ہوگا. بہرحال ایک طرف اسلام اور دوسری طرف کفر، تو ان میں جو تقابل ہے وہ تقابل تباین کا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہیں وارث ہوگا مسلمان کافر کا اور نہ کافر مسلمان کا. پڑھیے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون
الخير بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفريات المحصبة، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤتوهم. قال الزهري والخيف والوادي. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اتنی بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے اور عبد المطلب کے بیٹے آپ کے چچا ابو طالب تھے، جانتے نہیں؟ اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، جعفر ابن ابی طالب اور عقیل ابن ابی طالب اور طالب، یہ 4 بیٹے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے آخری وقت کے اندر، یعنی جب وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے تھے، تو اپنا مکان اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ آخر میں وہ سارے مکانات ابو طالب کے قبضے میں آ گئے تھے۔ جس طرح سے بھی ابو طالب کے ایک بیٹے طالب، وہ تو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہو گئے تھے۔ ابو طالب کو جو ابو طالب کہتے ہیں کنیت، وہ اسی بیٹے کی وجہ سے جس کا نام طالب تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر وہ گم ہو گئے تھے۔ باقی رہ گئے 3، جعفر، علی اور عقیل۔ ابو طالب کی وفات سے پہلے ہی حضرت علی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرائے تھے مدینہ، رہ گئے جعفر، تو وہ بھی ابو طالب کی وفات سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے، اس لیے ان کو اس مکان میں حصہ لینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ صرف عقیل بچے جو اپنے باپ ابو طالب کے وفات کے وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لہذا وہی پورے مکان کے وارث ہوئے۔ بات آئی سمجھے نا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے آخری وقت کے اندر اپنا مکان بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور بیٹوں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی تھے جن کی وفات ہو چکی تھی، اور آخر میں وہ سارا مکان ایک ہی بیٹے ابو طالب کے قبضے میں آ گیا، اور ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، علی، جعفر، عقیل، طالب۔ تو طالب تو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہو گئے تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرائے تھے مدینہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو طالب کی وفات سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے، لہذا ان کو حصہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ رہ گئے عقیل صرف، تو وہ ابو طالب کی وفات کے وقت تک بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس وجہ سے وہی جو ہے مکان کے وارث ہوئے۔ لیکن عقیل نے پھر کیا کام کیا کہ وہ مکان پورا کا پورا یا اس کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ کس نے بیچ دیا؟ عقیل۔ بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے باپ کی وفات کے بعد، لیکن یہ ہوا کہ مکان انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اب حدیث پڑھیے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ این تنزل غدا فی حجتہ، یہ فی حجتہ کا تعلق قلت سے ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران، فی حجتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران قلت پوچھا، اے اللہ کے رسول این تنزل غدا، کل کہاں قیام کریں گے؟ کل مکہ میں کہاں قیام کریں گے طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد؟ قال،
آپ نے فرمایا بہت افسوس کے ساتھ، وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا، بھلا عقیل نے ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ چھوڑا؟ جو ملا تھا آبائی مکان وہ انہوں نے بیچ دیا، اب ہمارے لیے وہاں مکے کے اندر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ چھوڑا؟ ثم قال، پھر فرمایا، نحن نازلون بخیف بنی کنانہ، ہم ٹھہریں گے مینا کے اندر خیف بنو کنانہ میں، یہ جہاں جمرات واقع ہیں اس کے بالکل قریب یہ جگہ ہے، اور وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو مسجد خیف کے نام سے جانی جاتی ہے، سمجھے نا؟ تو اس جگہ کا نام ہے خیف بنی کنانہ، اور وہاں مشہور مسجد ہے مسجد خیف۔ ہم ٹھہریں گے خیف بنی کنانہ میں، حیث قاسمت قریش علی الکفر، جہاں قریش نے ان سے معاہدہ کیا تھا کفر پر۔ کفر پر معاہدہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ بنو کنانہ جو ایک قبیلہ ہے، یہ قریش کے حلیف تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ جب قریش مکہ نے ہر لالچ دھمکی ہر ذریعے سے اس بات کی کوشش کر لی کہ محمد ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں، اپنے آبائی دین پر آ جائیں، اور اس کے لیے ابو طالب کو بھی کئی مرتبہ بیچ میں ڈالا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، یا آپ جو ہے سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیجئے، کبھی یہ کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے، قتل کرنے کا بھی جو پلان بنایا، لیکن ساری اسکیمیں ان کی ناکام رہیں، اور ابو طالب نے بھی انکار کر دیا کہ کچھ بھی ہو لیکن میں اپنے بھتیجے کو یوں بہار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجبور کر دیا شیب ابی طالب کے اندر تمام بنو ہاشم کو، وہی محصور کر دیا۔ 2 سال تک شیب ابی طالب میں یہ حضرات محصور رہے، اور رسد وغیرہ پر پابندی لگا دی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچ جائے، لیکن پھر بھی چوری چھپے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہنچ جاتی تھیں۔ اور یہ جو قید ہے حصار وہاں شیب ابی طالب کے اندر، یہ ایک اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اچھا بھی ہوا۔ کیوں؟ اجتماعیت پیدا ہو گئی نا، اجتماعیت پیدا ہو گئی، سب ایک جگہ اکٹھا ہیں، اور ہر وقت اپنا مجلسیں ہوتی ہیں، دعوت و تبلیغ کر کے بھی اسکیمیں بنتی ہیں، تو جو مسلمان تھے وہ اور پختہ ہوتے گئے۔ ہم لوگ ٹھہریں گے خیف بنی کنانہ میں، جہاں قریش نے بنو کنانہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کفر پر، یعنی محسب میں۔ محسب یہ خانہ کعبہ سے بالکل حرم سے کوئی 1 کلومیٹر دوری پر قبرستان ہے مکہ کا، جنت المعلی جسے کہتے ہیں۔ مدینے میں تو جنت البقیع ہے، اور وہاں جنت المعلی ہے، اسی کے کچھ پیچھے یہ جگہ واقع ہے جس کو محسب کہتے ہیں۔ وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كَنَانَہ بھی بیان کرتے ہیں، وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كَنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي ہاشم، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو کنانہ نے قریش سے معاہدہ کیا تھا بنو ہاشم، آپ کے خاندان بنو ہاشم کے خلاف، اس بات کا کہ نہ تو ان سے نکاح کا معاملہ کریں گے، یعنی نہ ان کو اپنی بیٹی دیں گے نہ ان کی بیٹی لیں گے،
ولا یبایعوہم اور نہ ان سے خرید فروخت کریں گے، ولا یووہم آوا یووی ایوان ٹھکانہ دینا، اور نہ ان کو ٹھکانہ دیں گے۔ قال الزہری والخیف الوادی، خیف وادی کو کہتے ہیں، پھر ایک متعین جگہ کا نام ہو گیا متعین وادی کا۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن حبيب بن المعلم عن علي بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، دو الگ الگ ملت والے، دو الگ الگ دین والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخويه اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما، وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم۔ ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ تباین دینین مانع ارث ہے اجماعی طور پر، یعنی تمام ائمہ کا اجماع ہے، تمام ائمہ کا اجماع ہے۔ اجماع سے یہی مراد ہے، یہ نہیں کہ تمام انسانوں کا اجماع، بلکہ تمام ائمہ کا اجماع ہے۔ اب اس کے خلاف کے جو لوگ قائل ہیں وہ امام نہیں، وہ مقتدی ہیں۔ اس کے خلاف کے جو قائل ہیں وہ امام نہیں، مقتدی ہیں، لہذا یہ مخالفت جو ہے اجماع کے اندر مضر نہیں ہوگی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، لیکن مسلمان کافر کا وارث ہوگا۔ دیکھیے، عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں ان اخوین یہودی و مسلم، سمجھے؟ ان اخوین احدہما یہودی، آگے آ رہا ہے نا، ان اخوین احدہما یہودی و ثانیہما مسلم، دو بھائی جن میں سے ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، اور میت کون تھا؟ میت جو ہے کافر تھا، تو ایک کافر شخص مرا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک یہودی، کافر سے مراد یہودی ہے کہ ایک یہودی شخص مرا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک یہودی اور ایک مسلم۔ جو یہودی بیٹا تھا، جو اپنے میت باپ کا ہم مذہب تھا، اس نے سارا مال جو ہے سمیٹ لیا۔ مسلمان نے اعتراض کیا کہ مجھے ملنا چاہیے، یا مجھے بھی ملنا چاہیے، میں بھی بیٹا ہوں۔ تو دو بھائی جن میں سے ایک یہودی اور ایک مسلم تھا، وہ اپنا وراثت کا مقدمہ لے گئے یحییٰ ابن یعمر کے پاس۔ فورث المسلم منہما، تو یحییٰ ابن یعمر نے ان دونوں بھائیوں میں سے مسلمان بھائی کو وارث بنایا۔ کس کا وارث بنایا؟ اس کے یہودی باپ کا، اس کے یہودی باپ کا۔ وقال، اور دلیل میں یہ کہا، کس نے؟ یحییٰ ابن یعمر نے، بطور استدلال کہ حدثنی ابو الاسود ان رجلا حدثہ ان معاذا قال، کہ مجھ سے بیان کیا ابو الاسود نے کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، اور
اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی پیش کرتے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ تو غالبیت اسی میں ہے کہ مسلمان بیٹے کو وارث بنایا جائے اور یہودی بیٹے کو وارث نہ بنایا جائے۔ فورث المسلمہ، اس بنا پر انہوں نے مسلمان بھائی کو وارث بنایا اور یہودی کو وارث نہیں بنایا۔ یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، ورنہ الاسلام یزید ولا ینقص یا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو مرتبے کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ پڑھیں۔ یہ یحییٰ ابن یعمر ابو الاسود دہلی سے بیان کرتے ہیں کہ ان معاذن عطا بمیراث یہودی وارثہ مسلم، کہ حضرت معاذ ایک یہودی کی میراث لے کر آئے جس کا وارث مسلمان تھا۔ اسی حدیث مذکور کے معنی میں نبی علیہ السلام سے تو حضرت معاذ ایک یہودی کی میراث، یعنی مرنے والا یہودی تھا اور اس نے جو مال چھوڑا تھا اس کا وارث مسلمان تھا، تو اسی سے استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں عمرو ابن ابی حکیم ہے شروع کے اندر، ان کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پڑھیے۔ باب في من أسلم على ميراثه وبه قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام۔ تباین دینین جو وارث ہونے سے مانے ہے، میت کی موت کے وقت کا معتبر ہے، میت کی موت کے وقت کا معتبر ہے۔ اسی طریقے سے اتحاد دینین بھی وارث ہونے کے سلسلے میں میت کی موت کے وقت کا معتبر ہے۔ اس کی مثال لیجئے کہ ایک مسلمان شخص نے انتقال کیا، ایک مسلمان شخص نے انتقال کیا، ذرا حال ہے کہ اس کا ایک بیٹا مسلمان ہے اور ایک بیٹا کافر ہے۔ تقسیم میراث سے پہلے، تقسیم میراث سے پہلے وہ کافر بیٹا مسلمان ہو گیا، اب میت کا اور وارث کا دین ایک ہو گیا نہیں ہو گیا، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو بیٹا اپنے میت باپ کی جو ہے موت کے وقت مسلمان تھا وہی وارث ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد جو تقسیم میراث سے پہلے اسلام لایا اس کے اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک کافر شخص نے انتقال کیا جس کے دو بیٹے ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے۔ ایک کافر نے انتقال کیا جس کے دو بیٹے ہیں، ایک تو کافر اور ایک مسلمان۔ تقسیم میراث سے پہلے کافر بیٹا اسلام لے آیا تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ کافر بیٹا اسلام لے آیا، کافر شخص نے انتقال کیا، اس کا ایک بیٹا کافر اور ایک بیٹا،
بعد میں جو ہے تقسیم میراث سے پہلے کافر بیٹا جو ہے اسلام لے آیا تو یہ تباین دینین نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ تباین دینین میت کی موت کے وقت نہیں پایا گیا نا. میت کی موت کے وقت نہیں پایا گیا. اس وقت تو باپ کی طرح یہ بھی جو ہے کافر ہی تھا. اس وجہ سے یہ وارث ہوگا. وارث ہوگا کیونکہ اپنے میت باپ کی موت کے وقت تو کافر ہی تھا. تو اس وقت تباین دینین پایا گیا. بعد میں جو ہے تقسیم میراث سے پہلے مسلمان ہوا تو یہ بعد کا تباین دینین جو ہے یہ حارج نہیں ہوگا، معنی نہیں بنے گا. اس شخص کے بیان میں جو اسلام لائے میراث پر جو بھی تقسیم نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قسم قسم فی الجاہلیت فہو علی ما قسم. میراث کی ہر وہ تقسیم جو زمانے جاہلیت میں کی گئی تو وہ اسی پر باقی رہے گی. وہ باقی رہے گی اسی طرح جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے. اور میراث کی ہر وہ تقسیم جس کو اسلام نے پا لیا، یعنی حالت اسلام میں جو تقسیم ہوئی تو وہ اسلامی قانون کی تقسیم کے مطابق ہوگی. باب فی الولا پڑھو گئے. باب في الولاء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك عرض عليه نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع بذلك فإن الولاء لمن اعتق. باب فی الولاء. ولا ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں سراجی میں، اس کو ولائے عتق کہتے ہیں. اس کو ولائے عتق کہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب میت کے اصحاب الفروض سے مال بچ گیا ہو، چاہے صاحب فرض نہ ہونے کی صورت میں کل مال بچ گیا ہو یا اصحاب فروض وارث ہیں، ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہو تو یہ کل یا کچھ بچے ہوئے مال کا جو لوگ حقدار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو عصبہ کہتے ہیں. پھر اس کی دو قسمیں پڑی تھی کہ اگر یہ اصحاب الفروض سے بچے ہوئے کل یا کچھ مال کا استحقاق میت سے خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے ہے، مثلا میت کا وہ بیٹا ہے یا میت کا بھائی ہے یا میت کا چچا ہے وغیرہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایسے شخص کو عصب نسبی کہتے ہیں. اور اگر اصحاب الفروض سے بچے ہوئے کل یا کچھ مال کا استحقاق میت سے کسی خونی رشتے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ میت کبھی اس کا غلام تھا، اس نے میت کو آزاد کیا تھا، میت کا یہ مولے عتاقہ ہے، موتق ہے، تو ایسے شخص کو عصب سببی کہتے ہیں. اور اعتاق کی بنا پر میت کے اصحاب الفروض وارثوں سے بچے ہوئے مال کا استحقاق میت کو آزاد کرنے کی بنا پر اگر ہے تو اس استحقاق کو کیا کہتے ہیں؟ حق والا کہتے ہیں. اس استحقاق کو کیا کہتے ہیں؟ حق والا کہتے ہیں. اب یہ جو میں نے مثال دی ہے اس کو کہتے ہیں ولائے عتق. میت کو آزاد کرنے کے سبب مال کا استحقاق کیا کہلاتا ہے؟ ولائے عتق. ایک ہے ولائے اسلام. ولائے اسلام یعنی میت نے جس شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، میت نے جس شخص کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی،
اگر میت کا کوئی وارث صاحب فرض یا اسبہ نہیں ہے تو بعض لوگوں کے نزدیک اس کا بچا ہوا مال کس کو ملے گا؟ جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا. اس کو ولائے اسلام کہتے ہیں. اور ایک ہے ولائے حلف. مثلا ایک شخص نے کسی سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہیں، اگر میں کوئی جنایت کروں کسی کے اوپر جس کی وجہ میرے اوپر دیت واجب ہو تو میری طرف سے دیت ادا کر دینا، اور جب میں مر جاؤں تو میرا سارا مال تم لے لینا. یہ تو ہوا اس شخص کی طرف سے ایجاب. اور جس سے کہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ ہو گیا قبول. اور ایجاب اور قبول کے باہم ملنے سے جس عقد کا وجود ہوا اس عقد کا نام ہے عقد موالات. عقد موالات سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہیں، اگر میں کسی پر کوئی جنایت کروں، مثلا قتل خطا کا ارتکاب کروں جس سے میرے اوپر دیت واجب ہو تو تم میری طرف سے دیت ادا کر دینا، اور جب میں مر جاؤں تو میرا چھوڑا ہوا سارا مال تم لے لینا. تو یہ تو ہوا اس کی طرف سے ایجاب. اب جس سے یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ ہو گیا قبول. اور ایجاب اور قبول کے باہم ملنے سے کوئی نہ کوئی عقد اور معاملہ وجود میں آتا ہے نا. تو اس ایجاب قبول کے باہم ملنے سے جس عقد کا وجود ہوا وہ عقد کیا کہلاتا ہے؟ وہ عقد موالات کہلاتا ہے. اور قبول کرنے والا شخص مولا موالات کہلاتا ہے. قبول کرنے والا شخص مولا موالات کہلاتا ہے. تو بہرحال ولا کی یہ 3 قسمیں ہوئی. اول ولائے عتق جو مولا عتاقہ کو میت کے موتق کو ملتا ہے، دوسرے ولائے اسلام، اور تیسرے یہ اس کو ولائے حلف کہتے ہیں. تو پہلے اس باب میں بابن فی الولا، اس کے تحت ولائے عتق کو بیان کیا ہے. اس کے بعد جو باب آ رہا ہے اس میں ولائے اسلام کو بیان کیا ہے. اس کے بعد 2 باب چھوڑ کر ولا کی تیسری قسم کو بیان کیا ہے. سمجھیں؟ اس باب میں ولائے عتق کو بیان کیا ہے جو کس کو ملتا ہے؟ میت کے موتق اور مولا عتاقہ کو. اس کے بعد متصلاً جو باب ہے اس میں ولائے اسلام کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد 2 باب چھوڑ کر پھر تیسری قسم کو بیان کیا ہے ولائے حلف کو. بابن فی الولا. تو ولائے عتق کس کو ملتا ہے؟ میت کا ولا کس کو ملتا ہے؟ آزاد کرنے والے کو. آپ نے ہدایہ ثالث کتاب البیوع کے اندر پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیع مع شرط سے منع کیا ہے. سمجھے؟ اور شرط سے مراد کیا؟ یعنی بیع کے اندر ایسی شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو. مقتضائے عقد کے موافق ہے تو اس شرط کے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے. اب مثلا جو ہے تم نے کہا بھائی 1 پاؤ جلیبی دے دو میں کھاؤں گا. اب یہ کھاؤں گا نہیں کیا مطلب ہے؟ یہ تو مقتضائے عقد کے خلاف نہیں ہے. کھانے والی چیز کھانے ہی کے لیے خریدی جاتی ہے تو اس سے بے فاسد ہو جائے گی. کس نے کھانے کی شرط لگا دی تھی؟ نہیں. تو بیع مع شرط سے آپ نے منع فرمایا ہے. بابن فی الولاء. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا بریرہ نام کی ایک باندی خریدنے کا. ارادہ کیا انتشتریہ جائزیتن. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا کہ خریدیں وہ
ایک باندی جس کا نام بریرہ تھا. کس لیے؟ تؤتقھا، تاکہ اس کو آزاد کریں، تاکہ اس کو آزاد کریں. جاریہ تھی نا باندی، بکری تھوڑے تھی کہ گوشت کھانے کے لیے خریدنا تھا، آزاد کرنے کے لیے. فقال اہلھا، تو اس باندی کے مالکین نے کہا کہ نبی اکہا علی ان ولاءھا لنا، ہم تمہارے ہاتھ اس باندی کو بیچیں گے اس شرط پر کہ اس باندی کا ولا ہمارے لیے، یعنی وہ باندی تمہارے پاس جانے کے بعد اگر مال چھوڑ کر مرے اور اس کا کوئی وارث صاحب فرض اور اسبہ نہ ہو، اور ہو کیا نہیں ہے تو پہلے سے معلوم ہے، سمجھے نا. تو اس صورت کے اندر وہ مال بطور ولا ہم کو ملے گا. بھائی تم کو کیا ملے گا؟ تم نے بیچا، پیسہ لے لیا، تم کو کیا ملے گا؟ غلط ہے نا. انہیں یہ شرط لگائی تھی کہ میں یہ باندھی تمہارے ہاتھ، ہم لوگ یہ باندھی تمہارے ہاتھ اس شرط پر بیچ رہے ہیں کہ اس باندھی کا ولا ہم کو ملے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اگر وہ مال چھوڑ کر مرے گی اور اس کا کوئی وارث صاحب فرض یا اسبہ نہیں ہوگا تو وہ مال ہم کو ملے گا. اور آزاد کس نے کیا تھا؟ آزاد کون کرے گی؟ حضرت عائشہ. تو گویا آزاد کرنے والے کو تو کچھ نہیں، اور بیچنے والے کو پیسہ بھی لیا سمن، اور پھر بعد میں والا بھی. یہ ناانصافی کی بات ہے. کہا اس باندی کے مالکین نے کہ ہم بیچیں گے تمہارے ہاتھ اس باندی کو اس شرط پر کہ اس کا ولا ہم کو ملے گا. فذکرت عائشہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذکر کی حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، آپ نے فرمایا لا یمنعک ذالک، لا یمنعک ذالک، نہ روکے، یا اگر لا یمنع جزم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ پہلے نہیں ہوگا. نہ روکے تم کو خریدنے سے ان کی یہ شرط، ان کی یہ بیہودہ شرط. اور اگر رفع کے ساتھ ہے تو ترجمہ یہ ہوگا نہیں مانے ہے تمہارے لیے خریدنے سے ان کی یہ شرط، یعنی انہیں بکنے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ آتَقَ، اس لیے کہ ولا اسی کو ملتا ہے جس نے آزاد کیا. تم خرید کر کے آزاد کر دو گی تو اس کا ولا تمہارے لیے ہوگا، ان کے شرط لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث اور پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس شخص کے لیے ہے جس نے دام دیا، اور دام اس نے دیا جس نے خریدا. سمجھے؟ اور خریدا حضرت عائشہ نے، تو ولا بھی حضرت عائشہ کو ملے گا. مسئلہ مذکورہ میں ولا اس شخص کے لیے ہے، یعنی غلام یا باندی کا ولا اس شخص کے لیے ہے جس نے دام دیا، اور دام اس نے دیا جس نے خریدا. لہذا ولا کس کے لیے ہوگا؟ جس نے خریدا، اور خریدا حضرت عائشہ نے مسئلہ مذکورہ میں، لہذا ولا حضرت عائشہ کو ملے گا. تو ولا اس شخص کے لیے جس نے دام دیا، وَوَلَّ النِّعْمَةَ، اور اس غلام یا باندی کو نعمت عتق سے نوازا، یعنی آزاد کیا. اس غلام یا باندی کو نعمت عتق سے نوازا، یعنی اس کو آزاد کیا. تو وہی اوپر ہے وَالْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ.